پھر آدھا گھنٹہ رہ گیا، پھر آپ کے سوالات، پھر ہم انشاءاللہ پرسوں سے اذکار نماز کی دہرائی بھی کریں گے، یعنی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کی دہرائی، اور پھر انشاءاللہ مشقیں وغیرہ بھی کریں گے۔ اچھا، میں 2 کتابیں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اگر اس کو لے لینا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فیض مدینہ مسجد میں اجتماع ہوتا ہے نا ہمارا، وہاں پر یہ کتابیں مل جائیں گی۔ نماز کے حوالے سے تو یہ کتاب ہے میرے لیے سنت کی، نماز کے احکام ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا، آپ کو اس میں سے کر رہے ہیں۔ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، آسان اردو، آپ اس کا مطالعہ کریں بس، آپ کو اتنی معلومات ہوگی نا، آپ بولیں گے یار اس سے پہلے میں کہاں تھا۔ یہ نماز، وضو، غسل، تیمم اور مسافر کی نماز تو پہ تو آئی نہیں ہے، اس پر بھی ایک کورس ہونا چاہیے ویسے۔ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کتاب۔ اور عقائد کے حوالے سے اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ دیکھیں، یہ ہے وہ کتاب جو ہم عقیدے بیان کر رہے ہیں، اور روزانہ عصر کی نماز کے بعد ایک مسئلہ اس میں سے بتایا جاتا ہے۔ عصر کی نماز بھی آپ یہاں پڑھا کریں، عقیدہ روزانہ ایک بیان ہوتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے، فرض علوم، سیکھیے، بہترین کتاب ہے، لیکن پڑھنے والا ہو کوئی۔ یہ دونوں کتابوں آپ کے یہاں سے مل جائیں گی، کل اجتماع میں جائیں گے نا۔ اچھا، اگر وہاں نہیں جا سکے تو ہمارے پاس ایک اور سہولت موجود ہے، ہمارے اسامہ بھائی ہیں، یہ ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کے یہاں نمائندے ہیں، یعنی آپ ان کو کہیں کہ بھائی یہ کتاب آپ منگوا کر دیں، یہ انشاءاللہ آپ کو منگوا دیں گے۔ تو کون کون لے گا یہ کتاب ہے؟ ان سے ہدیہ بھی پوچھ لیجئے گا اس کا، معلوم کر کے، صحیح ہے۔ تو یہ 700-800 روپے کی ہوگی، یہ غالباً 400-500 روپے کی، یا مزید یہ کنفرم کر دیں گے ہمارے اسامہ بھائی۔ تو جو بھی کتاب آپ کو چاہیے ہو نا، ان سے آپ رابطہ کر لیں۔ یہ آپ کے یہیں ہوتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستے پر بھی ہوتے ہیں، تعویذات دیتے ہیں، پھر بالغان میں بھی یہ یہاں پر ہوتے ہیں۔ تو آپ ان سے رابطہ کر لیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو کتاب آپ کو چاہیے یہ منگوا کے دیں گے آپ، اور پھر اس کو پڑھیں۔ آپ بولیں گے یار اصل میں ہم ہر ایک کی بات اس لیے مان لیتے ہیں، ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو سوشل میڈیا آج کل بھرا پڑا ہے، نئے سے نئے مفتی صاحب، نئے سے نیا مواد آ رہا ہے، اور جو جس طرف لے کے جا رہا ہے ہم ادھر ہی جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے نا۔ تو آپ خود کتابیں پڑھیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا عقیدہ کیا ہے۔ بہرحال تو یہ ہمارے عقائد کے حوالے سے الحمدللہ بیان ہوا۔ اب کل ہم نے کیا کیا پڑھا تھا، جلدی جلدی وہ کر لیتے ہیں، پھر آپ جو سوال کرنا چاہیں گے پھر انشاءاللہ اس کا جواب۔ تو وضو کے کتنے فرائض ہیں، اگر کوئی بیان کر دیں کھڑے ہو کے خود جلدی سے۔ وضو کے پہلے ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو میٹھا مدینہ دکھائے۔ اور کسی کو دعا چاہیے تو وہ سنا دیں۔ غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ، پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، یہ غسل کے۔ اچھا، اب غسل کا طریقہ کوئی مائک میں آگے سنائے گا؟ غسل کا جو طریقہ ہے جو ہم نے کل بیان، آسان طریقہ ہے، ہمت کر لیں، چلے بیٹھے بیٹھے سنا دیں، ہم مائک آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہاں بھائی امان اللہ، شرما رہے ہیں، آتا ہوگا سب کو کیونکہ اتنا آسان طریقے سے بتایا تھا۔ اچھا چلیں، سب سے پہلے کیا کریں؟ ارے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، صحیح ہے۔ پہلے جہاں نجاست لگی ہے صفائی کرنی، ٹھیک ہے، صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اینڈ میں پاؤں دھونے، سبحان اللہ۔ تو اکثر انہوں نے صحیح سنایا، اس میں تھوڑا سا یہ رہ گیا کہ ہاتھ دھونے کے بعد نجاست صاف کرنی، اس کے بعد نماز کی طرح پورا وضو کر لینا سوائے پاؤں کے، پاؤں چھوڑ دیں، پھر 3 مرتبہ سیدھے کندھے پہ، 3 مرتبہ الٹے کندھے پہ، پھر 3 مرتبہ پاؤں اپنا سر سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اس طرح پانی بہانا ہے کہ سارا جسم تر ہو جائے، کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ ہم نے کل سیکھا تھا۔ پھر سوال ہوا تھا کہ اگر سردی ہے، بیماری ہے، وضو نہیں کر پاتے، غسل نہیں کر پاتے، تو اب کیا کریں؟ پھر کیا کریں بتائیں؟ تیمم کریں۔ اب تیمم تو پانی تو ہے نہیں، تو تیمم کس سے ہوگا؟ مٹی سے۔ تیمم میں کیا کیا ہوتا ہے؟ پھر تیمم کے 3 فرض ہیں،
وہ کیا ہے؟ یہ غسل اور وضو دونوں کے لیے تیمم ہوتا ہے، یعنی اگر آپ وضو نہیں کر سکتے، بیماری ہے، اس کی بھی پھر شرائط ہیں، ایسی بیماری کہ آپ کو یقین ہے کہ میں اگر پانی کے استعمال کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، تو اب آپ کو پھر، یا پھر پانی موجود ہی نہیں ہے کہیں بھی، آپ کے قریب بھی پانی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر تیمم کی اجازت ملتی ہے۔ پانی استعمال کر سکتے ہیں تو پھر تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ پانی آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو برابر والے سے لینا پڑے گا، آگے پیچھے دیکھنا پڑے گا، پیسے ہیں تو پانی خریدنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی بھی چیز، نہ پانی قریب ہے، نہ پیسے خریدنے کے ہیں، نہ کوئی دے سکتا ہے، تو اب تیمم کی اجازت ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو تیمم کے 3 فرض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، یا میں نماز کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ یہ نیت کر لیا آپ نے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں آپ نے نیت کر لی کہ بھائی میں پاک ہونے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ چہرے کا مسح کرنا، یعنی مٹی پہ ہاتھ مار کے اس کو جھاڑ کے اچھی طرح اس طرح مسح کرنا کہ چہرے کی جو حد ہم نے بتائی تھی اس پورے حصے پر ہاتھ اچھی طرح پھر جائے اور مسح ہو جائے۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت مسح کرنا، اس طرح کہ ہر حصے پہ مسح ہو جائے۔ بس یہ تیمم ہو گیا آپ کا، آسان ہے نا؟ اب آگے مزید ٹائم 15 منٹ رہتے ہیں، کوئی سوال ہو تو کریں۔ ہے کسی کا سوال؟ تیمم کس سے کریں گے؟ تیمم یا تو مٹی ہو، یعنی زمین کی قسم سے کوئی چیز ہو، پتھر ہے، مٹی ہے، جو زمین کی قسم، زمین کی جنس سے ہے، یعنی جو زمین سے چیز نکلتی ہے زمین کی، اس کو زمین کا حصہ کہتے ہیں۔ تو مٹی، پتھر، اینٹ، بلاک، یہ وہ، اسی طرح دیواریں ہوتی ہیں، تو اس پر بھی، جبکہ ماربل والا پولش نہ ہو، دیوار ہو، ایسا ہی ہے نا، دیوار ہو کیا پولش، تو اس پہ جو پولش ہوگی، یہ کہہ رہے ماربل پہ بھی ہو سکتا ہے بھائی، کیونکہ جن سے زمین سے، تو اس سے کر سکتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پہ یہ لگے ہوئے ہیں، اب مٹی ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بات سمجھتے ہیں مٹی ہی ہو، مٹی ہونا ضروری، یہ دیوار سے بھی ہو سکتا ہے تیمم، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس پانی نہ ہو اور غسل واجب ہے اس میں، تو اب وہ تیمم کر سکتا ہے؟ جی وہ بھی کر سکتا ہے، یعنی جس کے پاس پانی نہ ہے، غسل فرض ہوا اس پر، تو اب وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم ایک ہی ہے، خواہ وہ وضو کے لیے ہو یا پھر غسل کے لیے، تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے۔ ہاں ضروری۔ انہوں نے سوال کیا ہمارے اسامہ بھائی نے کہ ہم کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر یعنی نبی، کم و بیش یہ لگانا کیوں ضروری؟ اس لیے کہ صحیح تعداد ہم نہیں جانتے نا۔ اگر ہم فکس کر دیں 1,24,000، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، اگر اس سے زیادہ نبی ہوں تو پھر وہ تو نبوت سے نکل جائیں گے، اور نبی کا نبوت سے نکلنا یہ کفر ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کم و بیش، کیونکہ صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مزید جی جی بالکل، وضو کے لیے یا غسل کے لیے جو تیمم کیا اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ نماز کے لیے تیمم کیا جاتا ہے نا، تو اس سے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب جیسے مثال کے طور پہ آپ نے تیمم کیا تھا، نماز پڑھ لی، یا نماز سے پہلے ہی نماز پڑھنی تھی آپ نے، اس سے پہلے آپ کے پاس پانی آ گیا، تو اب آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اب وہ تیمم ٹوٹ گیا، یعنی جیسے ہی پانی پر قدرت پائیں گے آپ تو اب تیمم گیا، اب آپ نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مزید زمین سے نکلتا ہے، جلانے سے جلتا نہ ہو، پگھلنے سے۔ اچھا یہ بھی ہے نا، جلانے سے جلتا نہ ہو اور پگھلتا نہ ہو، تو جل جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے نا اس کو۔ یہ طلبہ کے سوال ہیں ماشاءاللہ، یہ اسٹوڈنٹس ہیں جامعہ کے، تو آپ بھی جامعۃ المدینہ میں جن سے ہو سکے آپ داخلہ لیں، عالم بنیں۔ عالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ تو کئی والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے حفظ کروانے کا، لیکن حفظ کے بعد ماحول بھی ایسا دینا چاہیے نا کہ حفظ باقی رہے،
اب حفظ کرنے کے بعد بچے کو لگا دیا بھائی اب تم یہ انجینئر بنو تو یہ بنو تو وہ بنو، تو بچے کا حفظ کہاں رہے گا باقی؟ تو ساتھ ساتھ اس کو وہ ماحول دیں، اور میں تو کہتا ہوں جو حفظ کرے نا اس کو پھر آپ عالم کی طرف لے جائیں، تاکہ جو قرآن اس نے پڑھا وہ قرآن کو سمجھے۔ اور آج کل ایک عجیب مینٹلٹی ہے، لوگ بولتے ہیں یار تو گیا تو پھر مولوی بن جائے گا۔ وہ بھائی جتنا مولوی اب دنیا پڑھ رہے ہیں نا، میں کہتا ہوں آپ لوگ کچھ نہیں پڑھ رہے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ جہاں جاؤ گے پیپر دینے مولویوں کی بھرمار ہوگی۔ دنیاوی اداروں کی بات کر رہا ہوں میں، آنے والا وقت اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا کہ ہمارا انجینئر ہوگا ساتھ میں عالم بھی ہوگا، ہمارا ایک سائنسدان ہوگا ساتھ میں عالم بھی ہوگا، یعنی دین کا بھی علم ہوگا دنیا کا بھی علم ہوگا۔ تو آپ لوگ گھبراتے کیوں ہیں کہ ہم درس نظامی کریں گے تو دنیاوی تعلیم سے دور ہو جائیں گے؟ اب جتنی درس نظامی میں اس وقت توجہ دی جا رہی ہے نا، شاید ہی اسکولوں میں تو آج کل لوگ کہاں جاتے ہیں پڑھنے، حاضری لگانے جاتے ہیں۔ اصل پڑھائی تو بیچارے وہ ٹیوشن میں کر رہے ہوتے ہیں یا کوچنگ میں کر رہے ہوتے ہیں، اسکول والے تو آتے ہیں کھا پی کے چلے جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، فیسیں بھرے جاؤ بس دبا کے۔ ورنہ ہمارے زمانے میں ابا کا ڈر ہوتا تھا اور سب کچھ اسکول میں ہی پڑھتے تھے، ٹیوشن کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ ہے بھائی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ، تو یہ تو پرے نرسری تو پھر نرسری تو پھر KG1 تو پھر KG2، 5 سال تو اسی میں برباد ہو گئے بچے کے۔ ہم صحیح تھے، کچی پیلی پکی پیلی ہے کہ نہیں؟ اور ٹیوشن تو تصور ہی نہیں تھا ٹیوشن میں جائیں گے۔ والد صاحب کا بس ڈر ہوتا تھا اب پاس نہیں ہوئے تو ابو ٹانگیں توڑ دیں گے، پڑھتے تھے۔ اب تو نخرے اتنے ہو گئے بھائی، پری نرسری تو پھر نرسری تو پھر KG1 تو پھر KG2 تو پھر 1، اب پیسے بھرے جاؤ۔ اور لیک ڈاؤن نے اور بیڑا غرق کر دیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنا محتاج رکھنا، غیر کی محتاجی سے، یہ تو دعا ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ہے کہ اللہ پاک مجھے چلتے پھرتے ہاتھ پیروں سے اٹھا لینا، تو یہ کہنا اس کا ہاں یہ درست ہے جملہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محتاجی والی بیماری نہ ہو، بس میں چلتے پھرتے دنیا سے جاؤں۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ بالکل بیمار ہو جاتا ہے، یہ موت کی تمنا نہیں ہے، یہ بھی ایک دعا ہے کہ یا اللہ محتاجی والی زندگی سے بچا۔ جیسے آج کوئی بیمار ہو گیا بیچارے کا، وہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، پیمپر چینج کیا جا رہا ہے تو اس کے کپڑے چینج کیے جا رہے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ محتاجی والی زندگی نا اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کوئی لمبا بیمار پڑ جائے تو آپ لوگ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں کون اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج کل تو میں کہتا ہوں یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہم کسی پہ بوجھ نہ بنیں، بس ہم جو ہے نا ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔ جتنی زندگی ہے بس اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ ایسی بیماری سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے کہ جو بالکل انسان کو بٹھا دے لٹا دے، تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک دعا ہے، وہ دعا اگر آپ یاد کر لیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو جس بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے وہ بیماری اس کو نہیں لگے گی، وہ بیماری اس کو، کوئی بھی حادثہ ہو بیماری ہو تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ حدیث پاک میں کہ جو جس بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا انشاءاللہ وہ بیماری اس کو نہیں لگے گی۔ صرف بیماری نہیں، کوئی حادثہ ہو جائے، جیسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں فوراً یہ دعا پڑھتا ہوں کہ اللہ ہمیں بچا۔ ابھی جیسے ہمارے جو دکان ہے ماموں کی بیچاروں کی، کل پتہ چلا چوری ہو گئی ان کی، 1 لاکھ روپے کی تالا کاٹ کے لے گئے۔ ہمارے آفاق بھائی جو مسجد کمیٹی میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی کل گاڑی کا سسٹم نکال کر لے گئے پورا۔ چوریاں ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے پاس زیادہ سامان وامان لے کے نہ گھومیں۔ موبائل مہنگے مہنگے لے کے نکل رہے ہوتے ہیں، پیسے لے کے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، لوگوں کو آٹے کے لالے پڑے میں، تو آٹے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر جرائم بڑھیں گے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ادارے ایسے ہیں کہ وہ بول رہے ہیں بھائی رات کو نکلو نہیں، احتیاط کرو۔ بھائی تو تمہیں پتہ ہے جب وہاں سے سب لٹ رہے ہیں تو چور کو نہیں پکڑ رہے، عوام کو وہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ بھائی احتیاط کرو، ہم نے تو بول دیا تھا۔ چور کو نہیں اس کو نہیں پکڑ رہے، ڈکیت کو بولے ہم نے تو بولا عوام کو احتیاط کریں، کیوں نکلتے ہیں رات میں؟ ایسی جب سوچیں ہوں گی تو سبحان اللہ، پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ تو پھر آپ خود احتیاط کریں، واقعی احتیاط کریں بھائی۔ تو احتیاط یہ ہے کہ رات کو دیر تک نہ باہر بیٹھیں نہ نکلیں۔ دوسرا اگر نکلنا بھی ہو مجبوری کے تحت تو کچھ پاس نہ ہو آپ کے، اور بالفرض اگر ہے بھی اور کوئی آتا ہے تو بھائی دے دو، وہ تیری امانت ہے لے جا، ورنہ دیکھو اس کے پاس ہے پستول، اس نے دبایا، ضروری نہیں آپ مر جائیں، محتاج ہو سکتے ہیں، کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ جان بھی جا سکتی ہے نا، تو دفاعی پوزیشن اختیار نہ کریں آپ۔ تو اس کو ہم بری موت کہیں گے؟ نہیں بری موت تو نہیں، یہ تو شہادت لکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بری موت کی طرف
اس کو تو اگر کوئی حادثے میں مر جائے، انتقال ہو جائے اور اپنا مال چھینتے تو اس کے لیے تو شہادت کا رتبہ لکھا جاتا ہے، یعنی اپنا دفاع کرتے کرتے اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے۔ بری موت تو گناہ کرتے کرتے بندہ جائے دنیا، اچھا وہ اگر ڈاکو مر جائے اس کے لیے تو بری موت ہے، لیکن ہم اصل میں ڈاکو اور چور یہ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، لیکن ہم یہ کہہ نہیں سکتے یہ کفر کی موت مرا، یہ کہیں گے کہ یار بری موت گیا۔ ڈکیت ڈاکو چوری کرتے کرتے ڈکیتی مارتے مارتے دنیا سے گیا تو بری موت گیا، لیکن اس بری موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو کر مرا، کیونکہ ڈاکہ ڈالنے سے، چوری کرنے سے بندہ غیر مسلم نہیں ہو جاتا، گناہگار شدید ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا نا۔ بری موت تو ہے البتہ کہ کوئی گناہ کرتے کرتے دنیا سے جائے، شراب پیتے پیتے دنیا سے چلا گیا، گانا سنتے سنتے دنیا سے چلا گیا تو بری موت ہے۔ ڈاکہ ڈالتے ڈالتے اس کو مار دیا، اڑا دیا، یہ بھی بری موت ہے۔ تو اللہ اب اس کے لیے کیا کریں، مغفرت کی دعائی کر سکتے ہیں، باقی اللہ سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے تب بھی دعا پڑھیں۔ اب یہاں شور مچا ہوا ہے، ابھی میں آ رہا تھا جب بھی وہ باتیں ہو رہی تھیں، بھائی ماموں کو لوٹ لیا تو یہ ہو گیا۔ اب آپ بتاؤ یار اس کے سامنے وہ سنے گا اس کے دل پہ کیا گزرے گی، دل آزاری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو، بھائی ان کی چوری ہو گئی، کیوں بول رہے ہو بار بار؟ آپ دعا کرو یار اللہ ان کا نقصان، آپ کے ساتھ یہ ہوتا پھر کوئی ڈھنڈورا پیٹتا کیسا لگتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کسی کے نقصان پر خوش ہونا یہ تو ناجائز ہے، تو یہ ڈھنڈورا بھی نہ پیٹیں بار بار، آپ دعا کریں اللہ اس کے نقصان کو پورا کرے۔ تو آیت الکرسی اپنا معمول بنا لیں، جب بھی گھر سے نکلیں آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں، صحیح تلفظ کے ساتھ، جان مال کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ اور جب سوئیں، جب بھی آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، رات کو بلا وجہ نہ نکلیں، لے کے حالات ایسے چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں اچھے سچے نیک حکمران نصیب فرمائے۔ ہاں یہ بہت اچھا سوال کیا ہمارے صدر الاسلام بھائی نے کہ نماز فجر کی جو 2 رکعت ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو سنت مؤکدہ اور یہ وہ سنت ہے جو بڑی تاکید والی سنت ہے۔ اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کریں، سنتیں پڑھیں کہ جماعت میں شامل ہوں؟ تو نماز فجر کے لیے یہ کہ جب تک آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نماز امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو آپ سنت پڑھیں گے، بھلے سے جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ جب بھی رکعت نکل جائے، پہلی رکعت نکل جائے، جب بھی پہلے سنتیں پڑھیں گے، یعنی پہلی رکعت بھی نکل جائے نا جب بھی سنتیں پڑھیں گے، یہاں تک کہ دوسری رکعت بھی چل رہی ہو اور آپ کہتے ہیں کہ یار میں سنتیں پڑھ سکتا ہوں تو آپ پڑھ لیں گے اور امام صاحب کے ساتھ قادے میں آخر میں شامل ہو جائیں گے۔ تو فجر کی سنتیں تاکید والی ہیں، باقی دیگر سنتوں کے بارے میں تو نہیں ہے نا۔ دیگر سنتیں جیسے ظہر کی ہو گئی، عصر کی ہو گئی، عشاء کی ہو گئی، تو اس میں پھر جماعت میں شامل ہوں گے۔ صرف فجر کی ہے نا بھائی نصر اللہ، فجر کی سنتوں میں ہے نا کہ جماعت اگر کھڑی بھی ہو تب بھی وہ اپنی سنتیں پڑھیں گے پہلے، پھر جماعت میں شامل ہوں گے، باقی اور کسی سنت میں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ نمازوں کا طریقہ جو ہے سب نمبر 16 میں آئل پینٹ کا خیال نہیں ہوگا، آئل پینٹ جن سے زمین سے کہاں، آئل پینٹ جس سے زمین سے نہیں ہے نا، زمین کی قسم سے نہیں ہے تو اس سے تو نہیں ہوگا شاید۔ جی اب امام صاحب جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں 4 پارٹ میں، اس میں تیسری اور چوتھی کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ چوتھی میں کھڑے ہوئے ہیں تیسری کر کے، اور اکثر نمازی ایسے ہوتے ہیں جو گورے مار رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اشارہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں کیا درست ہے کہ ایسے اشارے کر لوں؟ یعنی چوتھی کے بعد کھڑے ہو گئے امام صاحب، جو چوتھی میں جو کھڑے ہوتے ہیں تیسری کر کے رکعت صحیح ہے صحیح ہے۔ چوتھی کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو نماز جو ہے نا اس کو گورے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیوں؟ کیا درست ہے؟ مسئلہ نہیں سمجھا، مطلب امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے؟ غلطی نہیں ہوئی، وہ صحیح پڑھا رہے ہیں، صحیح ہے، چوتھی رکعت میں کھڑے ہو گئے، وہ تو اپنا صحیح جا رہے ہیں، کیونکہ پیچھے سے نمازیوں کو جو ہے نا وہ ہے یعنی ایسے کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی مجبوری ہے تو کر سکتے، دوسرے کو اشارہ کیا ہے کہ ایک نے کیا اس کے بعد اشارہ نہیں کرتے، وہ خود ہی ہو جاتا ہے اشارہ۔ پورا ایک تسلسل اشارہ کرتے ہیں، لائن شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں وہ اشارہ نہیں کہیں گے اس کو، وہ یہ ایک نفسیاتی عمل ہے، ایک کھانسے کا پوری مسجد شروع ہو جائے گی، تو جس کو ہے واقعی مسئلہ تو وہ کر لے بھائی، اس کو اجازت ہے۔ اب جیسے ابھی آج کل کھانسی کا سیزن چل رہا ہے تو سبھی کھانس رہے ہیں، ہماری بھی کھانسی لگی ہوئی ہے،
تو یہ دیکھو بچہ بھی کھانس رہا ہے، تو اشارہ بھی اشارہ نہیں کرتے، اور اگر کوئی واقعی اشارہ کرتا تو پھر تو نماز میں مسئلہ ہو جائے گا، اشارہ و اشارہ تو نہیں ہوتا۔ تو امام صاحب جو پڑھا رہے ہیں وہ صحیح جا رہے ہیں، اب وہ اگر کنفیوز ہو گئے، ہاں کنفیوز ہوگا تو نہیں ہونا کنفیوز، کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم تو نہیں ہوتے، کنفیوز ہونا نہیں چاہیے ویسے، کیونکہ اب سبھی کھانس رہے ہیں۔ امام صاحب خاص طور پہ 4 رکعتیں پڑھا رہے ہیں، اگر اس میں کہیں ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم ان کو روک سکتے ہیں کہیں؟ ہاں لقمہ دے سکتے ہیں، کہیں ہے جی بالکل، لیکن لقمہ دینے کا نا پورا ایک طریقہ ہے۔ دوسری تیسری رکعت میں؟ اب جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب سے غلطی ہوئی کہ تیسری رکعت میں بیٹھ گئے، وہ تیسری رکعت میں، اب چوتھی کے لیے ان کو کھڑا ہونا تھا، تو اب لقمہ بنتا ہے کہ کوئی نمازی پیچھے سے اللہ اکبر کہہ دے، یہ نہیں امام صاحب کھڑے ہو جاؤ، یہ تو نماز سے فارغ ہو جائے، اللہ اکبر کہہ دے۔ جیسے ایک جگہ میں کچھ لوگ ایک تیسری آواز لگائیں تو 2-3 اور بھی آواز لگائیں، بولتے ہیں ہم بھی شامل ہیں، یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب بتاتے ہیں کہ بھائی جن لوگوں نے جو پیچھے آواز دی وہ اپنے نماز دہرا لیں، وہ یہی بتا رہا ہوں میں، وہ وہاں وہ موقع ہوتا ہے جہاں پر لقمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے، دوسری میں نہیں بیٹھے، ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے، اب یہاں لقمہ نہیں بنتا، کیونکہ تیسری رکعت کے فرض میں چلے گئے۔ اب جب تیسری کے لیے بندہ کھڑا ہو جانا تو اب وہ دوبارہ لوٹے گا نہیں، کیونکہ قاعدہ اولا دوسری رکعت پہ بیٹھنا یہ واجب ہے، اور تیسری کا قیام یہ فرض ہے، تو اب بندہ فرض سے واجب کی طرف نہیں آئے گا۔ اب اگر کسی نے لقمہ دیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، لقمہ بھی وہ دے جن کو معلومات، اس لیے لقمے کے بھی مسائل ہیں، غیر محل میں لقمہ دینے سے پوری نماز ٹوٹ جائے گی۔ جس نے اس کے لقمے پہ اللہ اکبر کہا یا اس کے لقمے پر اپنے ارکان ادا کیے پھر پوری نماز گئی، تو ایسا ہوا ہے اب کسی نے لقمہ دیا، میں نے کہا آپ کی نماز چلی گئی، بولے امام صاحب غلطی تو آپ نے کی ہے، میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، غلطی ہم کریں گے نمازیں تمہاری ٹوٹیں گی۔ میں نے کہا یہاں بنتا نہیں تھا لقمہ، ہاں جب ایسا ہو کہ چوتھی رکعت پہ بیٹھنا تھا، 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، اس میں بھی یہ کہ انتظار کرے گا، ایسا ہی ہے نا، پیچھے والا انتظار کرے گا کہ سجدے سے پہلے امام خود لوٹ آتا ہے یا نہیں۔ اب اگر امام 5ویں رکعت کے سجدے میں جا رہا ہے تو اب لقمہ دے دے اللہ اکبر، تو اب وہ امام صاحب سمجھ جائیں گے۔ تو بھائی یہ بھی پورا علم ہے، پورا علم ہے، تو علم دین حاصل کرنا، یہ جو طلبہ بیٹھے ہوئے نا اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ، یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تکرار کرتے ہیں۔ میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں کبھی آ کے دیکھیے گا، یا ابھی آپ نکلے نا تو جامعہ میں ذرا جا کے دیکھیے گا، رات 12 1 بجے تک یہ دین کا علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، دین پڑھ رہے ہوتے ہیں، 1 2 بجے تک اپنے والدین کو گھر بار کو چھوڑ کر، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، دین کا علم ہم نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھے گا؟ تو یہ بھی ایک اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ بیٹھے ہیں۔ کتنے مسائل میں نے آپ کے حل کر دیے، تو ہم نے یہ پڑھا ہے، تو ہم نے پورا 8 سال 9 سال پڑھا ہے نا، اور ابھی بھی پڑھا رہے ہیں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ زندگی بڑی خوبصورت ہے، تو آپ بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں، کوشش کریں۔ آپ کے لیے سیکھنا آسان ہے کہ آپ پوچھیں آ کر ہر مسئلہ، اس لیے گروپ بنایا ہے، گروپ میں آپ ہر مسئلہ پوچھیں، اور یہ جو گروپ بنا ہے نا اس میں بلا وجہ کی پوسٹیں نہ کریں، آپ بس جو مسئلہ ہے وہ پوچھیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، ہماری طرف سے کوئی پوسٹ آتی ہے تو آپ اس پر ہاں کریں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس پر پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے کوئی سوشل پوسٹ نہ بھیجیں، اس میں کوئی نماز کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کے لیے سہولت ہے کہ وہ سکھانے والے اس میں موجود ہیں، آپ کو مسئلہ بتا دیں گے۔ اور پوچھیں، پوچھنے کی عادت بنائیے۔ جو ابھی اسٹوڈنٹس ہیں بالخصوص ان کو میں کہوں گا جو بھی مسئلہ ہوا کرے آپ پوچھا کریں، تاکہ آپ دوسروں کو سمجھا سکیں۔ آپ کو علم ہوگا نا تو آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ عقیدے کے حوالے سے، نظر و نیاز کے حوالے سے، اور اولیاء کرام کی فضیلت کے حوالے سے سب پوچھا کریں۔ نماز ہو رہی ہے، ہو گئی؟ اب وہ ایک جگہ نکل گئی، ٹھیک ہے، اب آپ نے سلام کہا، آپ نے سلام جو کرا تھا، ہاں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ 1 یا 2 رکعتیں نکل گئی، اس کو سلام پھیرنا ہے؟ نہیں، وہ سلام نہیں پھیرے گا، وہ سیدھے بیٹھے رہے گا۔ یعنی جس کی 1 2 رکعتیں نکل گئی تھیں، جماعت میں وہ شامل ہو گیا تھا، امام صاحب نے سجدہ صاحب کر لیا، تو اب جس کی 1 2 رکعتیں نکل گئی نا، وہ سلام نہیں پھیرے گا امام صاحب کے ساتھ، وہ سیدھے بیٹھے رہے گا، بس ایسے سجدہ کرے گا، سجدہ کرے گا بھائی امام کے ساتھ، صاحب کا سجدہ کرے گا، سلام نہیں پھیرے گا۔ جیسے آخر میں امام صاحب کو سجدہ صاحب ہوا، امام صاحب نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اللہ اکبر، تو اب جس کی 1 2 رکعتیں نکل گئی نا، وہ سجدہ تو کرے گا امام کے ساتھ، سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر سلام پھیر لیا تو فوراً پھیرے گا یا پھر کچھ وقفے سے؟ امام کے ساتھ پھیرا ہے تو سجدہ صاحب آئے گا۔
امام کے تھوڑا سا وقفے کے ساتھ پھر ہاں اگر سلام پھیرا تو پھر دو صورتیں ہوں گی کہ اگر امام کے جی جی جیسے نماز ہماری نکل گئی، وہ نماز نکل گئی جس میں سورت پڑھنی تھی، جی جی پھر جب ہم لاسٹ میں آئیں گے تو سورت پڑھنا ہے جی بالکل، اگر فرض کی جب ہم نکل گئے تو وہ اس میں سورت نہیں بھی پڑھنی تھی جس میں وہ اسی طرح سمجھ گیا میں. اچھا وہ پہلے میں اس کو کلیئر کر دوں کہ جو سلام پھیرے گا امام کے ساتھ تو دو صورتیں ہوں گی، یا تو فوراً امام کے ساتھ پھیر لیا یا کچھ وقفے سے پھیرا. اگر فوراً امام کے ساتھ پھیر لیا تو پھر سجدہ صاحب نہیں کرے گا وہ آخر میں، اور تھوڑا وقفے سے پھیرا تو اب آخر میں وہ اپنی جب نماز پڑھے گا نا تو آخر میں سجدہ صاحب کرے گا. ٹھیک ہے کلیئر ہوا. ابھی ہمارے منصوب بھائی نے یہی ہے نا. جزیہ پڑھ دینا، ریکارڈ کر لیں گے اس کو. اچھا جزیہ بھی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں. اگر مسبوق نے بھول کر امام کے ساتھ فوراً بلا وقفہ سلام پھیرا تو اس پر سجدہ صاحب نہیں، اور اگر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کر کے سجدہ صاحب کرے، آخر میں سجدہ صاحب کرے. اب ہمارے منصوب بھائی نے سوال کیا کہ امام کے ساتھ رکعت نکل گئی اور وہ رکعت نکلی کہ جس میں کچھ پڑھنا ہے، تو ہم امام کے ساتھ تو شامل ہو گئے لیکن کچھ رکعتیں نکل گئی تھیں، تو اب وہ جس میں کچھ پڑھنا تھا وہ کب پڑھیں گے؟ تو دیکھیں یا تو آپ کی پہلی رکعت نکلی ہوگی یا دوسری، ایک دو رکعتیں نکل گئیں. اب جب آپ اپنی بقیہ کھڑے ہوں گے پڑھنے کے لیے تو وہ قراءت کے اعتبار سے آپ کی پہلی رکعت ہے، اس میں آپ ثنا بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے. اسی طرح پھر دوسری پڑھیں گے تو وہ دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھتے، اب صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے اور پھر اپنی نماز مکمل کریں گے. ٹھیک ہے دعا. ظہر کی 4 رکعت سنت. جو جانا چاہتے ہیں چلے. اچھا ایک منٹ، جو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں کیونکہ ٹائم ہو گیا. اب جو سوال ہیں جن کا وہ میں انشاءاللہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جمعے کو آنا ہے، جمعے کو کلاس لگے گی، اور جمعرات کو کل اجتماع میں جن کو جانا ہے ہمارے اسامہ بھائی کو نام لکھوا دیں. ظہر کی 4 رکعت فرض امام صاحب کے ساتھ پڑھے، اور چوتھی رکعت کے بعد بھی امام صاحب اٹھے اور 5ویں رکعت کے لیے وہ چلے. اب کسی کے پیچھے سے جو ہے شرماتے ہوئے آہستہ سے اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اب جب اللہ اکبر کہا تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اس میں کیا حکم ہے؟ آپ نے تو اللہ اکبر اس طرح سنا کہ وہ جو ہے شرم مطلب یا تو آہستہ سے اتنا آہستہ وہ اتنا تیز بولتا ہے کہ ہمیں آواز آتی ہے، لیکن وہ اس نیت سے کہہ رہا ہے، لیکن شرماتے ہوئے کہہ رہا ہے اور آہستہ سے کہہ رہا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں چلا. اب 5 میں آپ نے سلام پھیرا، پھر تو سلام اس کے بعد تو نماز دہرانی پڑے گی. اس طرح یہ طالب علم نے پوچھا تھا تو میں نے یہ انشاءاللہ انہی کو بتا دیں گے. یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. جی جیسے مسئلہ بتایا کہ امام صاحب تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا قیام کے لیے، اس نے جذبات میں لقمہ دے دیا، اس کے بعد بھی یاد آیا میں نے کر دیا، اب وہ دوبارہ سے نماز کیسے پیچھے یعنی کہ دوبارہ کرے گا کہ کیا کرے گا؟ مسئلہ ہے، یعنی اس نے لقمہ دے دیا، لقمہ غیر محل میں دیا تو نماز ٹوٹ گئی، اب کیا کرے وہ؟ تو پھر وہ یہی ہے کہ دوبارہ سے شروع ہو جائے، دوبارہ سے شامل ہو جائے اسی رکعت میں، پھر باقی اپنی ادا کر لے. مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ غیر محل میں لقمہ دیا، نماز ٹوٹ گئی، لیکن ابھی نماز تو امام صاحب پڑھا رہے ہیں نا، تو وہ کیا کرے؟ بندہ نہیں تھا، ہاں یہی مراد ہے نا، گھر میں ٹوٹ گئی نا، تو اب نماز تو چل رہی ہے. بھائی ہم مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ نماز ٹوٹ گئی لقمہ دینے سے، اب وہ کیا کرے جس کی ٹوٹی ہے؟ اسی میں شامل ہو جائے نا نئے سرے سے، پھر بقیہ اپنی پڑھ لے. ٹھیک ہے بھائی، آمین. الحمدللہ رب العالمین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ. اچھا ایک میں آپ کو عرض کر دوں کہ جمعے سے نماز کی شرائط اور فرائض، یعنی نماز کی طرف جا رہے ہیں اب ہم. یہ تو غسل، تیمم اور وضو کے فرائض ہو گئے، مکمل ہو گئے. اب ہم بڑھیں گے نماز کی شرائط، فرائض اور نماز کا پورا پریکٹیکل. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے وائٹ بورڈ.
وائٹ بورڈ الحمدللہ ہمارے پاس ہے نہیں، تو آپ میں سے کوئی اگر ترکیب بنائے وائٹ بورڈ بڑا والا آ جائے اسٹینڈ کے ساتھ تو آسانی ہو جائے گی، آپ کتاب وغیرہ آپ کاپی لکھنے کے لیے لے کر آئیں، اور وائٹ بورڈ اگر بن جائے نا ترکیب 2-4 مل کے کر لیں، کیا ہے بڑا سا وائٹ بورڈ. پھر آگے بھی ہم کورسز اب کروائیں گے، عقائد کورس ہوگا، وراثت کا کورس ہوگا، بڑے بڑے کورسز ہوں گے، آپ سب نے انشاءاللہ شرکت کرنی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں اگر وائٹ بورڈ آ سکتا ہے تو ہم یہاں آرام سے بورڈ، ہاں صحیح ہے، ارشاد بن جائے گا بورڈ. بن جائے گا، مگر وہ میرا نہیں، ایک دوست ہے اس کا کارخانہ اسی کا ہی ہے. بس پھر آپ نے ترکیب بنوانی ہے، صدر الاسلام بھائی کر دیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، صدقہ جاریہ ہو جائے گا ان کے لیے، جو جو اس پہ لکھا جائے گا، جو سیکھے گا سمجھے گا، اس کا ثواب حضرت کو ملے گا. آمین. الحمدللہ رب العالمین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ